اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، کان الناس انسان تھے، امتم واحدہ ایک ہی امت۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سلسلہ جو چلا اس سے آگے فرمایا پھر وحدت تھی ساری کی ساری، اور پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فبعث اللہ، پس مبعوث فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے النبیین، اپنے نبی۔ جیسے جیسے سلسلہ بڑھتا گیا انسانوں کا، انسانیت زیادہ ہوتی گئی، تو پھر ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، راہ راست پہ ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی ارسال فرمائے، مبشرینہ، اور وہ خوشخبری سنایا کرتے تھے لوگوں کو، وَمُنذِرِينَ، اور خوشخبریاں سنانے کے ساتھ ساتھ ڈر بھی سنایا کرتے تھے لوگوں کا کہ اگر تم نافرمانی والے راستے کی طرف نکل جاؤ گے تو وہ جو نافرمانی والا راستہ ہے نا، اس کا انجام یہ ہے، وہ ڈر سنایا کرتے۔ وَأَنزَلَ، اور نازل فرمایا، مَعَهُمْ، ان انبیاء کے ساتھ جو نبی تشریف لاتے رہے، الکتاب، اپنی کتابیں بھی، صحیفے بھی عطا کیے جاتے رہے رہنمائی کے لیے، کتابیں بھی عطا کی جاتی رہیں، بالحق، حق کے ساتھ، اور اس لیے عطا فرماتا رہا میرا اللہ، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ فرما دیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، کہ لوگوں کے جو درمیان معاملات پیدا ہو جاتے تاکہ وہ ان کا فیصلہ فرما دیں، فی مختلفوا فیہ، ان معاملات میں جن میں اختلاف بڑھ جاتے، جھگڑا بڑھ جاتا تو جھگڑے کے بڑھ جانے کی وجہ سے اللہ پاک پھر احکام نازل فرما دیتا، صحیفے نازل فرما دیتا، کتابیں نازل فرما دیتا، تاکہ اس کے نبی جو ہیں وہ لوگوں کے اختلافات کے فیصلے فرماتے رہیں، ان کے منصف رہیں۔ پھر ساتھ ہی میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ، اور نہیں اختلاف کیا، فیہ، اس میں، إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، أُوتُوهُ، جنہیں وہ دی گئی تھیں۔ فرمایا کہ میرے جو احکام نازل ہوئے، میری کتابیں نازل ہوئیں، میرے نبیوں کی تعلیمات آئیں، تو فرمایا وہ جو نبیوں کی تعلیمات تھی، وہ جو صحیفے تھے، اس میں اور کسی نے اختلاف نہیں کیا، انہوں نے ہی اختلاف کیا جنہیں وہ کتابیں دی گئی تھیں اور جنہیں وہ صحیفے دیے گئے تھے۔ اور کیا بھی کب، من بعد، اس بات کے بعد، ما جاءتہم البینات، کہ وہ جو ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، واضح نشانیاں مل جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کر لیا۔ تو اب جب ایک بندے کے پاس واضح نشانیاں آئی کھڑی ہیں، حق بھی روشن اور منور ہے، اور ظلم و باطل بھی جو ہے وہ اس کے اوپر عیاں ہے، اس کے باوجود وہ حق کو قبول نہیں کر رہا، ظلم کی طرف جا رہا ہے، تو فرمایا یہ صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، باغین، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ تو انہوں نے بھی ہٹ دھرمی اور ضد اور بغاوت کی وجہ سے یہ معاملہ کیا کہ انہوں نے نبیوں کی تعلیمات کا انکار کر دیا، بینہم، وہ ضد جو ان کی آپس میں تھی۔ بس گویا پتہ چلا کہ یہ بعض دفعہ جو بندے کی آپس کی ضد ہوتی ہے نا، یہ بندے کو حق سے دور کر دیتی ہے، یہ بندے کو ہدایت سے دور کر دیتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ بندہ پھر یوں ضد کے اوپر اڑ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ اس راستے پہ چلے گا نا تو میں نے اس راستے پہ چلنا ہے۔ تو بے شک یہ راستہ اگر حق والا راستہ تھا، سچا راستہ تھا، صرف بندے سے ضد کی وجہ سے بندہ پھر اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا ان کی بھی وہ جو آپس میں ضد بازی تھی نا، اس ضد بازی کی وجہ سے انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو ٹھکرا دیا۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فہد اللہ، پس ہدایت عطا فرمائی اللہ تعالی نے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جنہیں ایمان نصیب تھا، ایمان والوں کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما دی۔ ہدایت عطا کرنے کا مطلب، کیونکہ ایمان والے تھے، ہدایت تو پہلے ان کے پاس موجود تھی، تو پھر بھی ارشاد فرمایا فہد اللہ، اللہ نے ہدایت دے دی، مطلب انہیں ثابت قدم فرما دیا، ان کے پاؤں کو ڈگمگانے نہیں دیا، انہیں سیدھے راستے سے پیچھے ہٹنے نہیں دیا، انہیں ہدایت عطا فرما دی،
لما اختلفوا فیہ، اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف میں پڑ گئے تھے کسی وجہ سے، من الحق، حق سے، حق کے معاملے میں جو اختلاف ہوا تو ایمان والوں کو ثابت قدمی دے دی، ایمان والے اسی راستے پہ چلے جو حق والا راستہ تھا، بس ان کے ساتھ لڑنے والے، ان کے ساتھ اناد رکھنے والے، ضد رکھنے والے دوسرے راستے کی طرف چلے گئے جو گمراہی والا راستہ تھا۔ اور یہ جو ہوا، جو ایمان والے ہدایت کے اوپر ثابت قدم رہے، فرمایا بِإِذْنِ ہی، یہ اسی اللہ کے اذن سے تھا۔ اس کائنات میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اس لیے بندے کو ہمیشہ اپنے لیے مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ وہ جو تیری مرضی ہے وہ ہمارے حق میں لکھ دے، یا اللہ وہ جو تیری خیر ہے وہ ہمارے حق میں لکھ دے، یا اللہ وہ جو تیری رحمتیں اور برکتیں بالخصوص تیری رضا ہے، یا اللہ وہ رضا ہمارے لیے لکھ دے کہ تو ہم سے راضی ہو گیا ہے، ہمیں ہدایت پہ ثابت قدم فرما۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، یہدی، وہ ہدایت عطا فرماتا ہے، من یشا، جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی، ایسا سیدھا راستہ کہ جس میں پھر راستے میں کوئی گمراہی نہیں ہے، جس میں راستے کی گمراہیوں سے بندے کو بچا لیا جاتا ہے اور مطلوب تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں بھی ایسی ہدایت عطا فرمائے جس کے راستے میں کوئی گمراہی نہ ہو اور بندہ اپنے مطلوب تک پہنچ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کر سب دعا۔